إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر، بالخصوص پیارے نبی تاجدار مدنی نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین مجلس، غالباً اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ کے فضل سے یہ دوسرا پروگرام نوجوانوں کی چاہت پر منظر عام پر ہے۔ نوجوانوں کی خواہش یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اس کی تبلیغ ہو، اس کی نشر و اشاعت ہو، اور لوگ جانیں کہ حقیقی معنوں میں جو دین ہمیں دیا گیا تھا، اس دین میں کس حد تک ہم بگاڑ پیدا کر چکے ہیں، اور ایسے دین کے نام لینے والے، جو دین اللہ تبارک و تعالی کے ہاں معتبر دین ہے، اس دین کے نام لینے والے بن کر بھی ہم اعمال سیئہ کے کس طریقے سے مرتکب ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑا سوچنے کے بعد کہ موضوع کیا منتخب کیا جائے، ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ باتیں اس تعلق سے کی جائے جو تعلق نوجوانوں میں خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اس کڑی کے سلسلے میں باتیں کی جائیں جو کڑی نوجوانوں میں یا پورے معاشرے میں
خرابی کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ کافی عرصے سے میں اپنے ہاں اس ٹاپک پر جمعہ بھی پڑھا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا کہ آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شیطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملنے والا ہے اس سے؟ تو آئیے اس مجلس میں یہ نہ جان کر کہ شیطان کے اس ٹاپک کو چھیڑ کر کیا ملنے والا ہے، شیطان کے مقاصد اور اغراض کی طرف ہم نظر ڈالیں گے کہ اصل معنوں میں شیطان کا مقصد کیا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ حضرت گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو راندے درگاہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ اس نے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے درگاہ سے بے دخل کر دیا۔ اس موقع پر شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک وعدہ کیا کہ اللہ مجھے تو نکال رہا ہے، لیکن مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یہ لفظ غور کریں، اس لفظ کو ذہن میں لے کر بیٹھیں کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ تو شیطان کے مقاصد کیا ہے؟ اسلام سے انسان کو بے رغبت کرنا یا صحیح راستے سے لوگوں کو پھیرنا۔ سب سے پہلا مقصد جو شیطان لے کر آیا ہے وہ یہ کہ جس رب کے نام لیوا اس روئے زمین پر موجود ہے، یا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات جو مشن لے کر اس روئے زمین پر آئی تھی، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی عبادت سے لوگوں کو پھیر دے، اس کی عبادت سے لوگوں کو پھیر دے، بے رغبت کر دے، یعنی بندوں کے اندر شرک اور کفر مبتلا کر دینا شیطان کا سب سے پہلا ہدف اور شیطان کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو۔ اصل میں انسان کے سامنے دنیا کو اس طریقے سے بنا سوار کر وہ پیش کرتا ہے کہ انسان خود کفر کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ کہا اسی نے ہے کہ کفر کرو، دنیا کو مسجن اسی نے کیا، اور انسان کو کفر کے دلدل میں اسی نے ڈھکیلا، شرک کے دلدل میں اسی نے ڈھکیلا، آستانوں پر لے جا کر اسی نے ڈھکیلا، قبروں پر چادروں کو چڑھانے کے لیے مجبور اسی نے کیا۔ لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں تم سے، قال انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، کوئی واسطہ نہیں ہے تم سے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کو بہکانے کے لیے سب سے پہلا حربہ شیطان کے پاس کیا ہے؟ اسے شرک میں مبتلا کر دو، سارا معاملہ ہی ختم۔ کیونکہ عقیدے سے ہاتھ دھونے والا بندہ ہر چیز سے ہاتھ دھو دیتا ہے، اخلاق و کردار سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے، ساری چیزوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ اچانک نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز آج اس امت کے اوپر نافذ کی ہے جو اس سے پہلے جس چیز سے تم بے رغبت تھے، نہیں جانتے تھے، ناآشنا تھے تم، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ساری چیزیں اس روئے زمین پر میں نے پیدا کی ہے جو وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ایسی چیزیں جو مستعمل ہے، استعمال میں لانے والی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام بندوں کو میں نے دین حنیف پر پیدا کیا ہے، دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی گھرانے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یحودانہ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ینصرانہ، نصرانی بنا دیتے ہیں، یمجسانہ، اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بعد میں اس کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود فرمائے گا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام بندوں کو دین حنیف پر پتہ۔ حدیث قدسی اصل میں کہتے اسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرے، یعنی اللہ نے یہ بات کہی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام بندوں کو میں نے دین حنیف پر پیدا کیا اور شیطان ان کے درمیان پھرا گیا اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم میں چند نیک لوگ تھے, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, بڑے اللہ والے لوگ تھے. شیطان ان کے درمیان داخل ہوا, ان کو بہکایا. ان کے انتقال کے بعد ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر یہ نیک لوگ تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کی قوم میں داخل ہوا, لوگوں کو بہکایا, راستے سے گمراہ کیا, کہا کہ یہ تو تمہاری جن کو دیکھ کر تم جو ہے عبادت کرتے ہو, اصل میں یہ اتنے لگن سے عبادت کرتے تھے کہ جتنے لگن سے تم عبادت کر ہی نہیں پاؤ گے. تو ایسا کرو کہ ان کے جیسا ایک اسٹرکچر, ایک ہیولہ بنا لو, ایک ہیولہ بنا لو اور اسے چوراہے پر لگا دو. لہٰذا جب تم چوراہے سے گزرو گے, ان کو دیکھو گے تو تم ان کی عبادتوں کو یاد کرو گے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاؤ گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اچھا, ایک نسل یہی چلتی رہی. جب یہ نسل ختم ہوئی, شیطان پھر داخل ہوا اور کہا کہ ارے ان کو چوراہوں پر لٹکا کر تم کیا کر رہے ہو, انہیں اپنے گھروں میں لے کر جاؤ, ان کا الگ الگ ہیولہ بناؤ, اپنے گھروں میں داخل کرو, ان کو اپنے مقامات پر, ایسے مقامات پر رکھو جہاں پر تم عبادت کرتے ہو, تاکہ جب تم انہیں دیکھو تو تم رغبت کے ساتھ عبادت کر سکو, رغبت کے ساتھ عبادت کر سکو. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے شرک ان کے گھروں میں داخل ہو گیا. اللہ نے کیا کہا, دین سے پھیرنے والا شیطان ان کے درمیان داخل ہو گیا اور اس نے میرے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ملا کر پیش کرنی شروع کر دی اور ایسے ایسے معبودان باطلہ کو منسوب کرنا شروع کر دیا جس کی کوئی سند مجھ سے موجود ہی نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ شیطان آیا, اس نے معبودان باطلہ کی رغبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی اور میرے ساتھ وہ ان کو شریک کرنے لگے, جس کی نسبت میری طرف کرنے لگے کہ میں نے ایسا حکم دیا ہے, حالانکہ اسی سند مجھ سے موجود نہیں ہے. ان چیزوں کا حکم میں نے نہیں دیا ہے, اس کی سند موجود نہیں ہے. تو اصل میں وہ آپ کے عقیدے کے ساتھ سب سے پہلا کھلواڑ کرے گا. اچھا, اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو کافر نہ بنا پائے, مشرک نہ بنا پائے, تو کم از کم گناہگار ضرور بنا دیتا ہے. کم از کم گناہگار ضرور بنا دیتا ہے. آپ کو چھوٹے موٹے کام کرنے کی رغبت دلائے گا, چھوٹے موٹے کاموں کی طرف بنائیں گے, تو ایسے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہوتے ہیں, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ایسے کاموں کی طرف آپ کو رغبت دلائے گا. اور دھیرے دھیرے ایسے کام عداوت و دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. آج کوٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹے, سب سے زیادہ اگر کسی کے کیسز ملیں گے تو مسلمانوں کے کیسز ملیں گے. چچا نے بھتیجے کے اوپر ظلم کیا ہے, بھتیجے نے چچا کے اوپر ظلم کیا ہے, بہن نے بھائی کے اوپر زیادتی کی ہے, بھائی نے بہن کے اوپر زیادتی. یہ تمام تر کیسز جو مسلمانوں کے آج کورٹ اور کچہریوں میں ملیں گے, سب سے زیادہ اسی امت کے ہیں. صرف چھوٹے 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 گناہوں کی طرف آپ کو برانگیختہ کرے گا. دیکھیں, سنن ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر کی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو, شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی. کہاں کا حوالے دے رہے ہیں؟ مدینہ النبوی کا حوالہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے اس مقام کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو, شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ تم اس شہر کے اندر اس کی عبادت کرنے لگو گے, اس کی پرستش ہونے لگے گی. اس سے تو نا امید ہے, اس لیے کہ تم موحد ہو, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے پیروکار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبع ہو اور میری اتباع کرنے والے ہو. چونکہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو میری بات ماننے, تو شیطان تم کو نہیں بہکا سکتا. اس بات سے تو نا امید ہے. لیکن پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو, حقیر سمجھتے ہو, چھوٹا سمجھتے ہو اور اس میں تم پڑھ کر شیطان کی اطاعت کرنے لگتے ہو. اس بات سے وہ قطعی امید میں ہے کہ ہاں یہ کام تو میں کروا لے جاؤں گا, یہ کام تو میں کروا لے جاؤں گا, اور اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. دو مقامات پر روایت موجود ہے, سنن ترمذی کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر. شیطان اس سے نا امید نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سے کروائے گا اور ان گناہوں کے ذریعے سے آپ کو ایک بڑے گناہ کی طرف لے کر جائے گا.
تو اور آج اپنے معاشرے پر شیطان کا جو شکنجا آپ دیکھیں، شیطان کا شکنجا آپ اپنے معاشرے پر دیکھیں. اس سے قبل جو بیانات ہوئے، تقریریں ہوئی اس سے قبل کی مجلس میں، اس میں میں نے بیان بھی کیا تھا کہ آج مسلمان کہتے ہوئے خود کو شراب پیتا ہے، کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے، شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، مسلمان ہے، غیر ادیان کی مشابہت میں پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یا فیشن والی داڑیاں رکھ رہا ہے، ایسی داڑیاں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، تعلق نہیں. مسلمان ہے، گانے سن رہا ہے، مسلمان ہے، زناکاریوں میں مبتلا ہے. زنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ شرمگاہ میں شرمگاہ کو داخل کر دیا جائے. اللہ کی قسم یہ جان لے، زنا اسی کا نام نہیں ہے. زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کسی جاتی ہوئی دوشیزہ کو دیکھیں، یہ بھی زناکاری ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی قسم جواب دیں گے، جواب دیں گے اللہ کے ہاں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن میں مبتلا کر کے، ملوث کر کے شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. شیطانی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اچھا، ایک تیسرا مقصد شیطان کا کیا ہے؟ وہ آپس میں عداوت و دشمنی پیدا کرتا ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ شیطان اسی جیسی روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر اسی جیسی روایت ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس بات سے نا امید ہے، لیکن اس کو ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے کے سلسلے میں قطعی امید ہے. وہ جانتا ہے کہ میں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بہکا لے جاؤں گا، وہ جانتا ہے کہ میں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکا لے جاؤں گا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا لے جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان، انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرے، شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے. آپ دیکھیں آدمی شراب پی لیتا ہے، اس کے منہ سے طرح طرح کی باتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، دنیا کے بکواس اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں جا کر کسی کے دکان پر جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کہیں جا کر حرکتیں کرنے لگتا ہے، کہیں کسی بچے کو پکڑ کے مار پیٹ دیا، اپنے گھر میں جاتا ہے. حتی الامکان یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ شراب کے نشے میں مست انسان نے اپنی بیوی تک کو قتل کر ڈالا. اور جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرے گا تو اس کے گھر والے خاموش تو رہیں گے نہیں، آپس میں عداوت بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی، انتشار بڑھے گا، فتنے برپا ہوں گے. اور اسی طریقے سے شراب کے بعد ایک دوسرے لفظ کا اللہ نے استعمال کیا، والمیسر، جوئے کے ذریعے سے. ایک آدمی جب جوا کھیلتا ہے نا تو جوا کھیلتے کھیلتے اس نوبت پر پہنچ جاتا ہے کہ کبھی قرض دار بھی ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ قرض لیتا ہے وہ قرض خواہ آ کے آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، بھائی ہمارا قرضہ دو. بس اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں وجود میں آتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قرضدار اگر قرض خواہ بار بار آ رہا ہے، قرض کی ادائیگی نہ کرنے کے سبب اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے تک پر لٹکا دیتا ہے. کیا کرے گا وہ؟ اور یہ کرواتا کون ہے؟ شیطان کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے یہ. تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے تم کو روکتا ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے روکتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آج فجر میں اپنے مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، 2 4 5 10 بڑی مشکل سے. آج رسول پورا، چونکہ یہ دینی ماحول ہمیشہ سے جانا جاتا ہے اور یہ علاقہ جانا جاتا ہے، دین کی باتیں سننے والے لوگ جانے جاتے ہیں، یہاں کے بڑے معروف اور مشہور ہیں. تو یہاں پر 1 2 صف ہو جاتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا کہ یہاں پر کیا عالم ہے. لیکن اور جگہ اور مقامات پر مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ دیگر اوقات میں تو کم از کم کچھ صفیں بڑھ جاتی ہیں جمعہ کے بالمقابل، لیکن فجر میں بالکل غائب، فجر میں بالکل غائب. تو نماز سے یہ شیطان آپ کو روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ استعمال کیا
जानते हो कि शैतान तुमको बहका रहा है, जानते हो कि शैतान तुमको गुमराह कर रहा है, जानते हो कि शैतान तुमको शराब के जरिए से फितने में मुब्तला कर रहा है, जुए के जरिए से फितने में मुब्तला कर रहा है, तुम्हारी नमाज छुड़वा रहा है, अंतुम मुंतफाइल अंतुम मुंतफिल, कि सुधरोगे नहीं, मानोगे नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला भी तुमको मुखातब कर रहा है, हमको मुखातब कर रहा है कि ये तमाम तर चीजें फितने की जड़ है, और फिर भी हमारा यह आलम है कि हम मानेंगे नहीं। तो फिर अल्लाह की जब न मानी तो उलमा की तकरीरों और बयानात से तो क्या ही होने वाला है। तो शैतान का एक मशगला यह भी है कि इंसान को आपसी इंतशार में मुब्तला करके लड़वाता है, अदावत व दुश्मनी के जरिए से एक दूसरे को इंतशार में मुब्तला करता है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाता है। इसी तरीके से शैतान का एक मशगला यह भी है कि शैतान बगैर इल्म के लोगों से बातें कहलवाता है, बगैर इल्म के बातें कहलवाता है, और ऐसी बातें बाज़ दफा देखा गया है, उलमा बैठे हुए हैं और जबान दराजियां ऐसे अशखास कर रहे हैं जिनको शरीयत का इल्म ही नहीं है, जिनके पास शरीयत का इल्म ही नहीं है, जानते ही नहीं शरीयत क्या है, अहकामात शरइया को जानते ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, कि वो तुमको हुक्म देता है बुराई का, बिस्सू बुराई का हुक्म देता है, फहशा फहश कामों का हुक्म देता है, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इस बात का हुक्म देता है कि अन तक़ूलू, कि तुम कहो अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह पर वो बातें जो तुम जानते ही नहीं हो जी, ऐसी बातें अल्लाह पर बोलो जो तुम नहीं जानते। तो उलमा पर जबान दराजियां करना, उलमा से बढ़ के बातें करना, मसाइल। अब एक दफा मैंने इसी मौजू पर कुछ बयान किया था कि शैतान जो है, शैतान किसी के कब्जे में नहीं आ सकता, वो किसी के कुदरत में नहीं आ सकता, कि अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगज़ीदा बंदे थे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि अल्लाह शैतान ये जिन जो है इनके ऊपर आज के बाद मेरे बाद दूसरों को इख्तियार न देना, दूसरों को इख्तियार न देना। अब ये बयान हो रहा है लेकिन एक शख्स ये कह रहा है कि नहीं, तजर्बे की बात है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है कि शैतान को पर लोग कब्जा करते हैं, असल में ये उनका शैतान बोल रहा होता है, ये खुद उनका शैतान बोल रहा होता है जो उनके ऊपर हावी किया गया है। बगैर इल्म के ऐसी बातें कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज में खड़े हैं और इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांग रहे हैं कि मैं तुझसे अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगता हूं, अल्लाह से पनाह मांगता हूं, अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं। साहबे कराम ने फर्त ताज्जुब में नमाज के खत्म होने के बाद पूछा कि अल्लाह के नबी, ऐसा तो आलम आपका कभी नहीं देखा था जैसा आज देखा हमने, क्या माजरा है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी नमाज में मेरा शैतान आया था। असल में हर शख्स के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने एक शैतान को भी मुसल्लत किया हुआ है। वो शैतान आया था और मेरे सामने वो अंगारे फेंक रहा था, आग के अंगारे फेंक रहा था। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की पनाह पकड़ी और मेरा जी ये चाहा, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मेरा जी ये चाहा कि मैं उसे मस्जिद के सुतून से बांध दूं ताकि तुम सुबह हो तो आकर उसको देखो, सुबह आकर उसको देखो। लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जबान दराजियां करने वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये तजर्बे की बात है कि शैतान किसी के कब्जे में आता है, असल में ये उनका शैतान बोल रहा होता है। तो उलमा के ऊपर बातें करना, ऐसी चीजें गढ़ कर बयान करना लोगों के सामने जिनका दीन से कोई वास्ता ना हो, जिनका ताल्लुक ना हो, यह असल में अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत में खिलवाड़ करना। और यह करवाता कौन है? शैतान करवाता है, बगैर इल्म के लोगों से बातें कहलवाता है। इसी तरीके से शैतान का एक और मशगला यह है कि अगर शैतान बंदों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क में मुब्तला नहीं करता बंदों को, या इसी तरीके से जो आपसी इंतशार पैदा नहीं करता, तो कम से कम यह करता है कि इताअत से रोकने की कोशिश करता है, बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें, जिसने ऐसे मामले में शैतान को मात दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला पर वाजिब है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसको जन्नत में दाखिल करे। देखिए एक हदीस है
مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی اور سنن ابن حبان کے اندر بھی, تینوں مقامات پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھتا ہے, ہر ایک راستے پر, اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ جائے گا اور اسے بہکائے گا کہ دیکھو اسلام قبول کرنے جا رہے ہو, تمہاری پراپرٹی تم سے چھوٹ جائے گی, جو تمہارے ابا نے بنا رکھا ہے یہ اختلاف دینین کے سبب, چونکہ دین تمہارا تبدیل ہو جائے گا, تمہارے پراپرٹی میں تمہارا حصہ ختم ہو جائے گا. ارے کیا کرنے جا رہے ہو, تمہارے ماں باپ تم سے روٹھ جائیں گے, تمہاری خاندان تم سے روٹھ جائے گی, ناراض ہو جائے گی. اسلام کے راستے میں حائل ہوتا ہے, اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر بندے نے اسے مات دے دیا اور اسلام پر اپنے قائم رہا, اب شیطان اس کے ہجرت کے راستے میں آ جاتا ہے, ہجرت کے راستے میں حائل ہو کر کہے گا ارے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جا رہا ہے. ہمارے ذہن میں بھی آج یہی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر آفت آ گئی, اگر مسلمان آفت کا شکار ہو گئے تو ایسی صورت میں اگر ہجرت کرنا پڑے گا تو کیا بنے گا, جس مقام پر ہجرت کر کے جائیں گے اس مقام پر جا کر ہم کو حاصل کیا ہوگا. یہ تمام تر خیالات جو فضول خیالات آج ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. اصل میں لاتا کون ہے؟ شیطان لاتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس کی ہجرت کے راستے میں حائل ہوتا ہے. تو ہجرت کے راستے میں حائل ہونے کا مطلب نہیں کہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کر کہتا ہے کہ ہجرت مت کرو. وہ دل میں خیالات ڈالے گا, دل میں وسوسے پیدا کرے گا کہ کل اگر تمہارے اوپر ہجرت کرنا یہ مجبوری بن جائے تو جہاں ہجرت کر کے جاؤ گے تو وہاں تم کو کیا ملے گا, تم اپنا گھر بار تو فلاں جگہ بنا کر آئے ہو, وہ سب کچھ چھوٹ جائے. اس سے پہلے ہجرتیں نہیں ہوئی ہیں, صحابہ نے ہجرت نہیں کیا, اور ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ سے مدینہ گئے تو ان صحابہ کرام نے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اس طریقے سے اپنی جان کو نچھاور کیا کہ ویسے وہ صحابہ مکہ میں بھی نہ رہے ہوں, اپنی پراپرٹی سے آدھا حصہ دے دیا, بیویوں کو طلاق دیا اور کہا جو پسند ہو اس سے نکاح کرو. ہجرتیں اس طریقے سے ہوا کرتی تھی. یا آپ نے دیکھا ہوگا جب ملک منتشر ہوتا ہے, بکھرتا ہو, کوئی ملک جب منتشر ہوتا ہے, الگاؤ ہوتا ہے, تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جا کر لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ہجرت کے راستے میں حائل ہو کر اسے وسوسوں میں مبتلا کرے گا کہ وہاں جا کر تمہارا کیا بنے گا, کیسے رہو گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس نے شیطان کو ہجرت کے راستے میں حائل ہونے سے مات دے دیا تو اب اسے وہ اس کے جہاد کے راستے میں جو ہے حائل ہو جائے گا, جہاد کے راستے میں آ کر بیٹھ جائے گا. کہہ رہے جہاد کرنے جا رہے ہو, مال کا خسارہ ہوگا, جان کا خسارہ ہوگا. اگر تمہارا مال لٹ گیا تو تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو تمہارا مال لٹ جائے گا, کوئی تمہارے مال پر قابض ہو جائے گا, تمہاری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا, تمہارے بچے ہلاک ہو. یہ تمام تر وسوسے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. یہ ہمارے بھی ذہنوں میں آتے ہیں کہ اگر جہاد کرنا ہو ہمیں تو پھر ہماری اہلیہ کا کیا ہوگا, ہماری ماں کا کیا ہوگا, وہ روئے گی, بڑا پریشان ہوگی. اصل میں شیطان یہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ شیطان اس کے جہاد کے راستے میں حائل ہوتا ہے, اور جب بندہ جہاد کے راستے میں بھی شیطان کو مات دے دیتا ہے تو بشارت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے, اللہ پر واجب ہے. پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر وہ ڈوب کر مر جائے تب بھی اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. اگر اس کا جانور اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دے تب بھی اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے, تب بھی اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنا اور اسے اطاعت سے روکنا, ایسی باتوں سے روکنا جو اللہ کو بڑا محبوب ہے. ظاہر سی بات ہے ہجرت اللہ کو بہت محبوب ہے, جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, جہاد فی سبیل اللہ, اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب دین ہے. ان تمام تر راستوں میں شیطان حائل ہوتا ہے, اس کو اطاعت الہی سے روکتا ہے, تو اس کا خسارہ ہوتا ہے اس میں. تو اسی لیے شیطان یہ عمل بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے شیطان ایک اور عمل کرتا ہے, وہ یہ کہ اگر عبادت و اطاعت سے نہیں روک پاتا تو عبادت و اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے. اگر نہیں روک پا رہا ہے تو عبادت و اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے. اگر اطاعت و فرما برداری سے نہ روک سکے تو اس میں خلل ڈالے گا,
وہ خرابی پیدا کرے گا تاکہ بندہ اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے. عبادت تو کر رہا ہے, نماز میں کھڑا ہے, لیکن اس کا ذہن اس کے دکان کی طرف لگا ہوا ہے, اس کے دھندے کی طرف لگا ہوا ہے, اس کے ساڑی کی طرف لگا ہوا ہے. 15 منٹ رکے ہیں, اگر ہم رہتے ہیں وہاں تو 2 کاٹی اور چلاتے ہیں. اگر یہاں ہم آئے ہیں, ذہن لگا ہوا ہے دکان کی طرف, کوئی گراہک آ گیا, وہ چلا گیا تو نقصان ہو جائے گا. تو عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے شیطان, اس کی عبادت کو گڈ مڈ کرے گا اس کے اوپر. تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے بھی اپنی عبادت سے دور ہو جاتا ہے. تو جب عبادت کا اجر و ثواب ہی اسے نہ ملے تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ عمل کرتا ہے شیطان. تو شیطان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ شیطان اطاعت سے اگر نہ روک پائے تو اطاعت میں خرابی پیدا کرتا ہے. صحابی ہے, صحابی ایک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میری نماز میں بڑا اختلاط ہوتا ہے, بڑی خلط ملط ہو جاتی ہے میرے اوپر, میری نماز ملتبس ہو جاتی ہے, بڑے خیالات آتے رہتے ہیں میری نماز میں مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز میں ایک شیطان آتا ہے, اس کا نام خنزب ہے, اور بعض روایتوں میں خنزب ہے اور بعض روایتوں میں خنزب ہے, لیکن معروف جو ہے وہ خنزب ہے. تو خنزب وہ تمہاری نماز میں آتا ہے, تمہارے بائیں سے آتا ہے, تمہارے دائیں سے آتا ہے, تمہارے اوپر سے آتا ہے, تمہارے نیچے سے آتا ہے, ہر مقام سے مقامات سے تمہاری نماز میں وہ داخل ہوگا اور تم کو وسوسوں میں مبتلا کرے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا خارج کر دیا, اس کی ہوا خارج, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم کو یقین نہ ہو جائے, یعنی جب تک تم بو نہ پالو یا آواز نہ سن لو, تب تک تم اپنی نماز کو نہ چھوڑنا, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو تمہاری مقعد میں پھونک مارتا ہے. تو اطاعت میں وہ خلل پیدا کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, گڈ مڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر ایسا ہو کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے, تمہیں پریشان کرے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو, اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو, یہ اس کا علاج. اب دیکھیں کسی کے اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں جانب اپنے قدم کے نیچے تھتکارے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے بغل والا اگر تھتکارے گا تو اس کے اوپر پڑ جائے گا, تو وہ متنفر ہو جائے گا, اس سے نفرت پیدا ہوگی اس کو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے, بھائی تھوک کیوں رہے ہمارے اوپر. تو ایسا نہ کریں. جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے بائیں پیر کے نیچے تھتکاریں اور اسے دبا دیں. تو یہ طریقہ ہے کہ جب شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا کرے, عبادتوں میں آ کر نماز میں خلل پیدا کرے, عبادتوں میں خلل پیدا کرے, زکات نکالنے جا رہے ہیں پریشان کرے, بھئی زکات نکالنے جا رہے ہو تمہارا مال کم ہو جائے گا, خلط ملت کرے آپ کی عبادتوں کو آپ کے اوپر, حج کرنے جا رہے ہیں وہاں وسوسے پیدا کرے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑیا اولن. تو دوسری ایک اگر نماز وغیرہ میں ایسی کیفیت ہو تو اللہ کے نبی نے یہ علاج بتایا ہے کہ اپنے بائیں جانب تھوکے. تو شیطان کیا کرتا ہے, یعنی ذرا سا بھی موقع پایا اس نے انسان کے اوپر حملہ کر دیا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جب شیطان سنتا ہے تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے, اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر لوٹتا ہے, اور پھر جب تکبیر کہا جائے تب بھی بھاگتا ہے, تکبیر کے کلمات سے بھی بھاگتا ہے, اور جب تکبیر ختم ہو جائے پھر وہ لوٹتا ہے, اور پھر لوٹتا ہے تو پوری نماز میں بندے کے خلل پیدا کرتا ہے, وہ پوری نماز میں بندے کے خلل پیدا کرتا ہے وہ. تو اس کا علاج یہی ہے کہ بائیں جانب تھوک دیا جائے. اللہ کے نبی تک کو نہیں چھوڑا, میں نے روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی کی نماز میں شیطان آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو, نماز کو ان کے اوپر خلط ملط کرنے لگا, انگارے پھینکنے لگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑی. تو اگر وہ آپ کو آپ کی اطاعت سے نہیں روک پاتا تو کم از کم آپ کی اطاعت کو آپ کے اوپر خراب کرنے کی کوشش کرے گا. ہاں, شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن, نمبر 1 کا دشمن ہے, نمبر 1 کا دشمن. اور انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ شیطان انسان کا نمبر 1 کا دشمن ہے, پھر بھی اس کو اپنا دوست بنائے ہوئے, اسے اپنا ساتھی بنائے ہوئے, اس کے افکار, اس کے نظریات, اس کے خیالات سے متاثر ہے. اللہ کا حکم ہے نشہ کرو, اللہ کا حکم ہے کہ داڑھی کٹاؤ, یہ شیطان کے افکار ہیں, شیطان کے خیال ہیں, شیطان کے نظریات ہیں, شیطان کا فکر ہے. اور اس فکر میں آج نوجوان اور ہم سب مبتلا ہیں. نوجوان تو کیا بوڑھے ہو گئے ہیں, قبر میں ہمارے قدم لٹک چکے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ ہم اتنے فیشن والے بن رہے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو کتروا رہے ہیں. کیا ملنے والا ہے بھائی؟
یہ شیطان کے افکار، نظریات اور اس کے اصول پر چلنے کی چیزیں ہیں. ہم اسے خوش کر رہے ہیں حالانکہ وہ ہمارا نمبر 1 کا دشمن ہے. عقل مند انسان کے لیے یہ جو ہے زیبا نہیں دیتا کہ وہ شیطان کے افکار و نظریات کی بات کرے یا اس پر عمل کرے. اپنے دشمن کو وہ دوست بنائے، یہ اس کو زیبا نہیں دیتا. ہاں، افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. افتتخذونه وذريته اولیاء، کہ وہ لوگ جو ہے شیطان اس کا اپنا دوست بناتے ہیں، اس کو ولی بناتے ہیں. وهم لكم عدو، اللہ کے علاوہ شیطانوں کو اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا دشمن ہے. وهم لكم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، اللہ کہہ رہا ہے. بئس للظالمین، مطلب کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں لوگ، اور کیسا ظالم ہے وہ. بئس للظالمین بدلا، بہت برا، بہت ظالم ہے. اور پھر بھی شیطان کے نرغے میں انسان پھنسا ہوا ہے. دوستی کا بھی فریب دے رہا ہے شیطان انسان کو، کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم یہ عمل کرو، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے. آدمی کوئی بزنس کھڑا کرنے جاتا ہے تو سودی کاروبار میں اسے بڑا مزہ آتا ہے. کوئی اگر سود والا کام ہو بڑا مزہ آتا ہے، بینک سے لون لے لے بڑا مزہ آتا ہے. شیطان پہلے اسے تمناؤں میں الجھاتا ہے کہ بھائی تم لون لے کے یہ کام کرو. دیکھیے شیطان کس طریقے سے پریشان کرتا ہے لوگوں کو. اول تو جھانسا دے رہا ہے کہ دیکھو لون لے لو گے تمہارے معاملات آسان ہو، اچھی دکان لگا لو گے، اچھا بزنس سیٹ اپ بنا لو گے. لیکن جب وہ لون لے لیتا ہے اور اپنے جو ہے دکان میں نابرکتی دیکھتا ہوتا ہی ہے، اور قرض میں جب مبتلا ہوتا ہے، بینک والے آ کر سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کہتا ہے ہم تو واسطہ نہیں ہے. جنگ بدر یاد کریں اس جنگ کو. سراقہ ابن مالک ابن جوسم کی شکل میں شیطان آیا، کفار مکہ کو ورغلایا، کفار مکہ کو برانگیختہ کیا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں سے لڑائی کرو، وہ جو تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں ان سے لڑائی کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن جب اس نے فرشتوں کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھا بھاگ کھڑا ہوا. ابو جہل نے روکنے کی کوشش کی، روکو، تم نے تو ابھی وعدہ کیا ہے ہم سے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہہ رہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. جی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مکہ کے اندر سازش ہو رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا شہر بدر کر دیا جائے، شیطان اس وقت انسانی شکل میں آیا اور ان کی مجلس میں آ کر لوگوں کو برانگیختہ کیا، ابھارا کہ محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اسی نے یہ رائے دی تھی، اور جب موقع آن پڑا اس وقت شیطان بھاگ کھڑا ہوا. تو ایسے مواقع بھی زندگی میں آتے ہیں کہ شیطان آپ کے سامنے دنیا کو بڑا رنگین جو ہے بنا کر پیش کرے گا. وہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ اس میں بڑا لطف ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، اور اس کے بعد جب بندہ اس میں ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور جب شیطان ایسے معاملے میں تو اولا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور شیطان بھی اپنا ساتھ چھوڑ دے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اولا تو پہلے ہم نے خسارہ یہ اٹھایا کہ شیطان سے معاہدہ کیا، شیطان سے دوستی کی، شیطان کے ورغلائے میں آ گئے ہم، اور اس کے بعد شیطان بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو کبھی کبھی شیطان انسان کو دوستی کا وعدہ کر کے بھی اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دلاہم بغرور ثم اسلمہم، کہتے تھے دلاہم بغرور ثم اسلمہم ان الخبیث لمن والاہ غرار. کہا کرتے تھے کہ دلاہم بغرور ثم اسلمہم، وہ ان کو بہکاتا ہے اور ان کے سامنے اچھا بن کے پیش ہوتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. یہ اسلم یسلم اصل میں یہ صحیح راستے پر ہونے کے لیے لغوی معنی استعمال کیا گیا ہے. تو ان کو بہکانے کی کوشش کرا. ان الخبیث لمن والاہ غرار، اور خبیث پر جس نے اعتماد کیا اللہ کی قسم وہ دھوکہ کھا کر رہے گا، شیطان پر جس نے اعتماد کیا. تو شیطان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو دوستی کا وعدہ کر کے جھانسا دے کے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اس جھانسے میں ہم اچھے خاصے پڑ جاتے ہیں. اور شیطان بروز قیامت جا کے اظہار برات بھی کر دے گا اللہ کے یہاں. کل قیامت کے دن وہ لوگ جو شیطانوں کے نرغے میں پوری زندگی پھنسے رہے، نوجوان جو سگریٹیں
پھونکتے رہیں, نشے کرتے رہیں, نوجوان جو داڑھیاں کٹاتے رہیں, جو لت لے کر وہ اس دنیا سے گئے, رخصت ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پہنچ گئے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. ایسا نہیں کہ آپ جوان ہیں تو نہیں مریں گے, بوڑھے ہو کر مریں گے. اسی مسجد کے اندر جو حادثہ ہوا چند دنوں قبل, حافظ صاحب آئے, نماز انہوں نے پڑھائی اور گھر جا کر وہ وفات پائی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. کون سی بیماری تھی ان کو, وہ اللہ گھر گئے, یہاں پر آ کر نماز پڑھائی, گھر جا کر ان کی وفات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, آمین. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان ہے تو نوجوانی میں نہیں مرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 20 سال 25 سال 30 سال کا نوجوان ہے تو اس عمر میں اس کی وفات نہیں ہوگی. اللہ کی قسم, وفات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, جان کسی بھی وقت نکل سکتی ہے. اور جب یہ عمل لے کر شیطان کے دوست بن کر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہوں گے نا, تو شیطان خود برات کا اظہار کر دے گا, کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں جو ہے اس بات کا انکار کرتا ہوں, کفرت, میں اس بات کا انکار کرتا ہوں, بما اشرکتمونی من قبل, کہ مجھ سے قبل جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے, یعنی میرے بہکاوے میں آ کر جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے, وہ اس بات سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. وہ خود بری ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اٹھا لے گا, کہے گا کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, ہم نے تم کو بہکایا تھا, حالانکہ بہکا وہ خود رہا ہے. ایک بڑا مشہور قصہ ہے اس حوالے سے, بہت سارے علماء نے اسے نقل بھی کیا ہے, کہ شیطان اصل میں, اب اس کی سند کیا ہے, اس کی سند پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا, کہ شیطان اصل میں بڑا تھوڑا سا عمل کرتا ہے, وہ صرف ڈائریکشن دیتا ہے, یعنی ڈائریکٹر ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے. ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو کسی آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی, ایک مزاحیہ طور پر علماء اسے بیان کرتے ہیں, لکھتے ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا کون ہو, کہا میں شیطان ہوں. تو آدمی نے اس پر لعنت تان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کی لعنت تیرے اوپر, کم بخت تو لوگوں کو بہکاتا ہے, بھٹکاتا ہے, راستے سے گمراہ کرتا ہے. تو شیطان نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کرتا. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں, کرتا تو تو ہے, کرتا تو ہے. کہا دیکھو اچھا تم دیکھتے رہو میں کیا کرتا ہوں, میں کچھ نہیں کروں گا. وہ ایک حلوائی کی دکان پر گیا, اور حلوائی کی دکان پر ایک بڑا سا ایسے برتن رکھا ہوا تھا, اس میں اس نے کچھ مٹھائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی, اسے تھوڑا سا سیرا نکال کے ایسے دیوار پہ لگا دیا. اسی اسنا میں ایک مکھی آئی, اس سیرے پر بیٹھ گئی, اس چاشنی پر بیٹھ گئی. اس مکھی کو ایک چپکلی نے دیکھا, وہ چپکلی اس پر آ کر لپکی, اور جب اس چپکلی کو آتا ہوا اسی حلوائی کی بلی تھی, اس بلی نے دیکھا اس پر لپکی. اچھا اس پر لپکی تو ایک کتا وہی راستے سے جا رہا تھا, اس کا مالک ساتھ میں تھا. آج کل لوگ جو کتا پالتے ہیں, وہ کتا بلی کو دیکھ کر اس پر لپک جائے. آپ جانتے ہیں کتے کی فطرت ہے کہ وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اس پر لپک جاتا ہے, اس پر حملہ کر دیتا ہے. اور جب لپکا تو اس کی ساری مٹھائی اس زمین پر الٹ دی, اس نے جو کچھ اس نے بنا کر رکھا ہوا تھا سب کا سب زمین پر الٹ دیا, سب سارا ستیاناش. اب جیسے ہی اس کا جو ہے سارا سامان زمین پر بکھرا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس آدمی کو جس کا وہ کتا تھا پکڑا, اب پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا, اور اس آدمی نے بھی اس کو مارنا شروع کر دیا. آپسی نزاع, انتشار پھیل گیا, لڑائی جو ہے لمبی چوڑی ہو گئی. اس کے لوگ آگے, اس کے لوگ آگے. اب شیطان مسکرا رہا ہے دور ہو کر, کہتا ہے دیکھو میں نے کیا کیا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, میں نے فقط سیرا لگایا تھا, چاشنی لگائی تھی, میں نے تو ان کو نہیں لڑایا. تو شیطان اس دن برات کا اسی طریقے سے اظہار کرے گا, کہہ رہے میں نے تم کو تمہاری نماز سے تھوڑی نہ بہکایا تھا کہ تم نماز پڑھنے مت جاؤ. وہ وسوسے ڈالتا ہے بس ذہن میں کہ بھئی ٹھنڈی بہت ہے, ٹھنڈی کے ایام ہے, بستر میں گھسے رہو, بہت آرام ملے گا. مؤذن صاحب جو ہے اذان دے رہا ہے, کان میں آواز جا رہی ہے, اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ بندہ بستر میں لیٹا ہوا ہے, مزے لے رہا ہے. شیطان اس کے پیر دبا رہا ہے. شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز کے لیے مت جاؤ, شیطان اس کے پیر دبا رہا ہے کہ لیٹے رہو, آرام اسی میں ہے. اور کل قیامت کے دن کہے گا کہ میں تم کو نماز سے تھوڑی نہ روک رہا تھا, میں تو تمہارے فقط پیر دبا رہا تھا. بتائیے, شیطان کے یہ اعمال ہے میرے بھائیوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ اس کا جانا جائے, اور وہ ہے شیطان. شیطان کو اگر ہم نے سمجھ لیا, اللہ کی قسم آدھے گناہ ہمارے درمیان سے یوں ہی ختم ہو جائیں گے. شیطان کے مقاصد کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو آدھے گناہ ہمارے درمیان سے ایسے ہی ختم ہو جائیں گے, رفع ہو جائیں گے, اور ہم سیدھے راستے پر بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں, بڑی آسانی سے, اور کسی کو بڑی آسانی سے سمجھا بھی سکتے ہیں.
تو شیطان کے چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے باتیں ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانی بہکاوے سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطانی جو ہے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطانی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطانی فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہمیں دور رکھے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.